آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے حالات۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی، جو کمالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کر دیے تھے۔ ان کے ظہور کا پورا موقع زمانہ خلافت ہی میں ظاہر ہوا، جو وعدے حق تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے اور جو پیشن گوئیہ قرآن مجید اور احادیث میں تمکین دین اور ظہور ہدایت و فتوحات کی مذکور ہے، وہ باحسن وجوہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت میں مکمل ہوئی۔ اگر آپ کے عہد خلافت کے کارنامے اور آپ کے ظاہری و باطنی کمالات بلا جمال بھی بیان کیے جائے تو ایک دفتر چاہیے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہے اور صفحات تاریخ میں اس جامعیت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رویہ اپنے مرشد برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الکل فی الکل اور امام الانبیاء والرسل ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گئے۔ اس خاص پیشکش میں جو کچھ قدر قلیل بیان کیا جائے گا اس کو نمونہ کہنا بھی شاید صحیح نہ ہو۔ جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی سخت گیری سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میری سختی اس وقت تک تھی جب تم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے فیضیاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی راہ پیدا کر دیتی تھی، مگر اب میں تمہارا والی ہوں، اب میں تم پر سختی نہ کروں گا، اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی۔ اسی خطبے میں آپ نے سوال فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیقی کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے۔ پھر دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس تلوار سے سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ سن ہجری 13 میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسند آرائے خلافت ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم بنا دیا۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی تھی، مزاج مبارک میں سختی زیادہ تھی، غصہ جلد آتا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی کیفیت تھی، مگر اس کے ساتھ دو صفتیں بھی عجیب و غریب تھی۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین اشتعال کی حالت میں کوئی شخص اللہ کا نام پاک آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے لیتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو فوراً غصہ دفع ہو جاتا تھا، گویا تھا ہی نہیں۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ مکمل نہیں ہوئی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔